ہفتے میں کتنی بار ہم بستری کرنی چاہیے؟ 23 سال کی عمر میں ہم بستری، 40 سال کی عمر میں ہم بستری، 50 سال کی عمر میں ہم بستری۔ محترم ناظرین، جنسی حوالے سے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم بستری میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ انتہائی معلوماتی جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویورز، شادی کے شروع میں عموماً ہر روز بلکہ ایک رات میں 3 یا 4 بار تک مباشرت کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ عام جوڑے عموماً ہفتے میں 1 یا 2 بار مباشرت کرتے ہیں، لیکن جدید جنسی ماہرین کے مطابق بہتر ہے کہ زیادہ مباشرت کی جائے۔ اس کی ایک وجہ تو ماہرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مرد کافی دنوں کے بعد مباشرت کرے تو ایسی صورت میں جب بھی ہم بستری کرے گا مرد کا انزال جلدی ہو جائے گا، اور اگر ایک سے دوسری مباشرت کے دوران درمیانی وقفہ کم ہو تو عموماً انزال دیر سے ہوتا ہے، یعنی مرد کی مباشرت کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایک ہفتے کے دورانیے کا اندازہ لگایا جائے تو 30 سال کی عمر تک ہفتے میں 5 یا 6 بار ہم بستری کرنی چاہیے، 40 سال کی عمر تک ہفتے میں 4 بار، 50 سال کے بعد ہفتے میں 3 بار، اور 60 سال کی عمر کے بعد ہفتے میں 2 بار، اور 70 سال کی عمر کے بعد ہفتے میں 1 بار ہم بستری کرنا مفید ہے۔ تاہم اگر ہم بستری اس سے زیادہ کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے، کیونکہ جب بھی مباشرت کی جاتی ہے تو مرد کا دوران خون بڑھ جاتا ہے، جو صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق زیادہ ہم بستری کرنے والوں کو عموماً ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا اور پراسٹیٹ کی بیماری نہیں ہوتی، اور اسی طرح جوڑوں کے درد بھی کم ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا مرد کو شادی کی رات بیوی سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہے؟ اس بات میں ہو تو خاوند کے لیے کتنی بار مجامت کرنے کی اجازت ہے؟ ہفتے میں 1 بار یا اس سے بھی زیادہ؟ جی ہاں، خاوند اور بیوی کے لیے شب زفاف میں ہم بستری کرنا اگر وہ چاہیں تو جائز ہے، لیکن شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کہ کتنی بار ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، اور پھر جب قدرت و طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے، لیکن جمع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اگر آس کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول یہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا اور رات کے وقت قیام کرتا؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر، اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ حدیث کی شرح میں ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے۔ دیکھیں فتح الباری، اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اگر آس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے۔
شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہ ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہو جس سے یہ بچاؤ ہو سکے، تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو عادی حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام اور تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے، تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر یا جہاد میں واپس چلا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا جاتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔